الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات علیہ السلام کی ذات پر شکر اللہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت والے مقرر والے احترام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہمدرد ہم سب ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج اس موضوع پر جب شریک کرنے کا موقع ملا ہے وہ آقا علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے. میں نے آپ سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعرہ پہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. یہ آیت کریمہ صرف ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ فضیلت اور مرتبہ دیا ہے. اس نبی کو اتنا مرتبہ نہیں ہے جتنا ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو ہے. پہلے جو نبی تھے ان کی امتیں تھی، ان کی امتیں تو ان کے نبی بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہونے کی خواہش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی شان بہت زیادہ افضل اور بہت زیادہ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. تو یہاں پر نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں اپنے رب سے تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب تک میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. ہمارے نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ افضل مرتبے والے تھے. ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ اور عمدہ تھا. وہ دنیا میں بھی رہ کر اپنی امت کے بارے میں سوچتے رہے اور آخرت میں بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے ہماری شفاعت فرمائیں گے. سب سے پہلی جو امت جنت میں جائے گی وہ آقا علیہ السلام کی امت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم اگر آپ کو نہ بناتے تو ہم نہ ہی زمین بناتے، نہ ہی آسمان بناتے، نہ ہی جن ہوتے، نہ ہی آسمان اور نہ ہی فرشتے ہوتے. ہم کائنات کا ایک ذرا بھی نہ بناتے اگر محبوب ہم آپ کو نہ بناتے. تو جتنا مرتبہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، تمام مخلوق کو کائنات کو سب کو پیدا فرمایا. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی ہر چیزیں بنائی. میں اپنے شیخ تقریر کا اختتام اس شیخ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں کہ تیرے کرم نے مجھے فائد المرام